اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو سامان ہے یہ ہمارا جو ایک سوڈانی کولیگ ہے اس کو دو۔ 15 دن کے بعد جب ہاسپٹل سے نکلا تو بدقسمتی سے اس کی آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ کہتا میرے والد نے کہا کہ جو تم کماتے تھے وہ سمجھ لو کہ تمہاری تنخواہ جو ہے وہ پوری کی پوری اسی طرح تمہیں ملے گی۔ کہتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی خیر و برکات دی اور ہمیں بھی خیر و برکت دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا جو قصہ اور واقعہ ہے یہ بلا شبہ بہت ہی اہم ہے، اور اصل میں میرا ان واقعات کو سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں خود بھی جو سنانے والا ہوں اور جو سننے والے ہیں ان واقعات میں سے جو درس جو سبق ہمیں ملتے ہیں ہم ان کے اوپر عمل کریں۔ عزیز، اس واقعے کا راوی وہ کہتا ہے کہ ہمارا ریاض کے انڈسٹریل ایریا میں بہت بڑا شو روم تھا اور ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا، وسیع کاروبار تھا۔ ہم پورے سعودی عرب کے مختلف شہروں کے اندر اپنی جو چیزیں ہیں پروڈکٹ وہ بھجواتے تھے، باہر سے منگواتے تھے۔ بہرحال بہت بڑا کاروبار تھا، اور ظاہر بات ہے کہ جس وقت آپ نے کوئی چیز کسی دوسرے شہر میں بھجوانی ہے تو اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے، ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی 8 کے قریب اپنی گاڑیاں تھیں، تو ان گاڑیوں کو ظاہر چلانے کے لیے اس نے کہا میرے پاس سعودی ڈرائیور بھی تھے، سوڈانی بھی تھے، مصری بھی تھے، مختلف جنسیات کے۔ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو سعودی ڈرائیور تھا وہ کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا، تو غالباً اس کا ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، بہرحال اس نے وہاں سے ریٹائرمنٹ لے کر وہ ہمارے پاس کام کر رہا ہے۔ اب اس سعودی کے اندر کچھ عجیب و غریب صفتیں تھیں، اور ناظرین اکرام یہی ہماری اس کہانی کا محور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جس وقت کسی کا سامان لوڈ کرتا نا تو وہ سامان خریدنے والے کو دعائیں دیتا، اللہ تیرا برکت عطا فرمائے، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرے مال کے اندر، جان کے اندر، اولاد کے اندر، اس کاروبار کے اندر، یہ سامان جو لے کے جا رہے اس کے اندر تمہیں اللہ برکتیں دے۔ اب اس کے لیے وہ دعائیں اس کو دے رہا ہے۔ پھر گاڑی سٹارٹ کرتا بسم اللہ پڑھ کے، تو پھر کیا کرتا، پھر وہ اس کے لیے قرآن پاک اس کی تلاوت سننے شروع کر دیتا۔ اس نے اپنے گاڑی کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک اس کی تلاوت سنتا جاتا، سارے راستے آتے جاتے قرآن سن رہا ہے، دعائیں دے رہا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے، بھلا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم نے نوٹ کیا کہ ایک شخص آیا اس کے پاس۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ میرا سامان ہے آر کے اندر لے کے جانا ہے۔ آر یہاں سے ریاض سے بہت دور ہے اور بہت بڑا مشوار تھا، اور ظاہر بات ہے کہ کسی بھی ڈرائیور کے لیے اگر اس کو عربی زبان کے اندر رد کہتے ہیں، یہ رد مل جائے، اس کو سامان مل جائے، اس کو مشوار مل جائے، اس کو کہ بھائی یہ میرا سامان فلاں شہر میں لے کے جاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی چاندی ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا سامان آر لے کے جاؤ، بتاؤ کتنے پیسے چاہیے۔ تو ناظرین کرام آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ اس نے، وہ جو سعودی تھا، اس نے اس آدمی سے کہا دیکھو ساتھی بات سنو، میں یہ تمہارا سامان نہیں لے کے جا سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو سامان ہے یہ ہمارا جو ایک سوڈانی کولیگ ہے اس کو دو۔ اس نے کہا بھائی اس کو کیوں دوں؟ کہنے لگا 3 دن پہلے اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ اپنے بیوی کے پاس مشغول ہو گیا، 3-4 دنوں سے وہ کسی جگہ سامان لے کے نہیں جا سکا، لہذا اس کی آمدنی صفر رہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بیٹی جو آئی ہے یہ قسمت والی بیٹی ہو، یہ بھاگوں والی ہو، نصیبوں والی بیٹی آئی ہے، اور ایسا کرو یہ اس کو سامان دو تاکہ یہ کہ لے کے جائے، اس کے اخراجات زیادہ ہوئے ہیں اور اس کو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام اگر بادی نظر دیکھا جائے اس قسم کے واقعات آپ کو بہت کم نظر آتے ہیں کہ کوئی شخص اس دور میں کسی کے لیے اظہار کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے۔ لیکن اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے، ایک اچھا مسلمان اس کی خوبی جو قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ مومن جو ہے وہ دوسرے کے لیے اظہار کرتا ہے،
خود حاجت مند ہے، خواہش مند ہے، اس کا اپنا پیٹ خالی ہے، اس کو ضرورت مند ہے۔ فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دیکھو کامران کون ہیں؟ جو لوگوں کے لیے اظہار کرتے ہیں۔ لو جی ناظرین کرام، یہ واقعہ ایک نہیں، یہ جو سعودی تھا اس کا کام ہی یہ تھا۔ خود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر خیر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے خیر کے دروازے کھولیں، آپ لوگوں کے لیے اظہار کریں، آپ کے دروازے اپنے بند ہو جائیں؟ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والوں کے لیے، جو دوسروں کے لیے بلائی سوچتے ہیں، خیر سوچتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنے فضل و کرم کے دروازے کھولتے جاتے ہیں۔ یہ شخص، یہ سعودی، اس کا کام یہ تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت، پیار، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے برکت کے لیے دعائیں کرتا رہتا اور ان کے ساتھ اس قسم کے خیر خواہی کرتا رہتا۔ کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا، ہمیں نہیں پتا تھا، کہتا ہے ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا کاروبار تھا تو ڈرائیوروں کو کون اس طرف کی، لیکن کہتا ہے کہ اس بات کو تقریباً 4-5 سال گزر گئے اور ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ شخص جو ہے یہ خیر و برکت والا ہے، بڑا نفیس انسان ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کے ساتھ اظہار کرنے والا ہے۔ کہتا ہے جی ایک دن ایسا ہوا کہ یہ سعودی جو تھا اس نے سامان لوڈ کیا اپنی گاڑی کے اوپر۔ اب سامان لوڈ کرنے کے بعد اس کو وہ باندھ رہا تھا تو واللہ عالم وہ ربڑ تھا، وہ رسی تھی، بہرحال جب وہ کھینچ رہا تھا، اس کو باندھ رہا تھا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس کی آنکھ کے اوپر لگی۔ لو جی جب آنکھ کے اوپر لگی تو ظاہر بات ہے کہ آنکھ زخمی ہو گئی۔ کہتے ہیں ہم نے اس کو پکڑا، اس کو ہاسپٹل لے گئے، ہاسپٹل جا کے اس کو داخل کروا دیا۔ کم و بیش 15 دن ہاسپٹل کے اندر جب وہاں پہ علاج ہوتا رہا، 15 دن کے بعد جب ہاسپٹل سے نکلا تو بدقسمتی سے اس کی آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ ظاہر بات ہے اب وہ اس قابل نہیں رہا تھا کہ وہ گاڑی چلا سکے، خاص طور پر لمبے روٹ پر گاڑی نہیں چلا سکتا تھا۔ کہتا ہے کہ چونکہ ہم اس شخص کے خیرات، برکات، لوگوں کے ساتھ حسن تعاون اس کو دیکھ چکے تھے، کہتا ہے کہ ہم اپنے والد کے پاس چلے گئے۔ ہم نے اپنے والد سے کہا کہ فلاں سعودی ہے، ہمارے ادارے کے ساتھ منسلک ہے، اس کی یہ خوبیاں ہیں اور اب اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، لیکن ظاہر بات ہے وہ کہاں سے کمائے گا، کہاں سے کھائے گا۔ کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ حی الصلیح کے اندر ہمارا بہت بڑا ویئر ہاؤس تھا۔ کہتا ہے میرے والد نے کہا کہ اس کی نوکری پکی ہے، اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا۔ ہاں بھی کیا حال ہے، خیریت دراز کی، بیٹھے چائے وائے پلانے کے بعد سے پوچھا کہ تم جب آنکھ تمہاری ٹھیک تھی تو کتنے پیسے کما لیتے تھے؟ اس نے کہا کہ کبھی میں 6000 ریال مہینے کا کما لیتا تھا، کبھی 7000، کبھی زیادہ، کبھی تھوڑے۔ کہتا ہے میرے والد نے کہا کہ جو تم کماتے تھے وہ سمجھ لو کہ تمہاری تنخواہ جو ہے وہ پوری کی پوری اسی طرح تمہیں ملے گی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ حی الصلیح کے اندر ہمارا ویئر ہاؤس ہے، آج سے تمہیں اس ویئر ہاؤس کا انچارج بنایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وہ کہتا ہے کہ اس کو حی الصلیح کے اندر جو ہمارا ویئر ہاؤس تھا اس کا انچارج بنا دیا گیا۔ پھر کچھ نہ پوچھیں، اس شخص کے آنے سے اتنی خیر، اتنی برکت، وہ شخص اتنا ایماندار تھا، ہم ہر چیز کو بھول گئے۔ ہم سفر پہ جا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہمیں اس بات کی غرض، وہ ایسا ہی تھا کہ گویا اس کا اپنا ہے۔ کہتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی خیر و برکات دی اور ہمیں بھی خیر و برکت دی۔ اور وہ خیر و برکت کیسی؟ کہنے لگا اس کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے بھی ڈرائیونگ سیکھ لی ہوئی تھی جوان، اور پھر اس کے بعد ایک دن کہتا ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ اس کے دونوں بیٹوں کو ارامکو کے اندر ان کو جاب مل گیا، ان کو وہاں نوکری مل گئی۔ ناظرین اکرام، اس بات کو میں للہ اپنے آپ سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی، مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ میں کام کرتا ہوں، مجھے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، میں تو وہاں پہ فارغ بیٹھا رہتا ہوں، کام ہے ہی کو نہیں جی، وہ جی بس جاتے ہیں وہاں پہ چائے پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ میں کہتا نہیں میرے عزیزو، نہیں، اپنے ارک جبین، یہ جو ہے نا، اس کو ارک جبین کہتے ہیں، محنت کے ساتھ
اور ایمانداری کے ساتھ اپنے جاب کو، اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے، انشاءاللہ برکت تب آتی ہے۔ چلیے لگے ہاتھوں ایک اور واقعہ بھی، میں نے بڑی پرانی بات ہے، میں نے سنا تھا، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم حج کے لیے آئے مکہ مکرمہ میں، اور ہم نے کوئی کپڑا خریدنا تھا۔ کہتے ہیں ہم ایک دکان میں گئے، ہم نے جا کے پوچھا فلاں کپڑا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ کیا ریٹ ہے؟ اس نے کہا جی کہ اتنے ریال میٹر ہے۔ ہم نے وہ کپڑا دیکھا، اس کا بھاؤ تو ہم نے اس کے ساتھ طے کیا، اور جب اس کو ہم کہنے لگے کہ بھئی اتنے میٹر اس کو کاٹ دو، اس نے کہا جی سودا آپ کو ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، ہم نے کہا ہو گیا ہے۔ ریٹ منظور ہے؟ ہم نے کہا منظور ہے۔ اس نے کہا پھر ایسا کرو کہ مجھ سے یہ کپڑا نہ خریدو۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ میرے ساتھ والا جو دکاندار ہے، 2 دن ہو گئے ہیں یا 1 دن ہو گیا ہے، اس کے ہاں کوئی گاہکی، کوئی بکری نہیں ہوئی ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں، اس سے جا کے خرید لیں، تاکہ اس کی بھی گاہکی ہو جائے، اس کی بھی بکری ہو جائے۔ میرا تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ میرے حالات بہت اچھے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس کو احسار کہتے ہیں، قربانی کہتے ہیں۔ اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو شخص مسلمانوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے کلیگ کے ساتھ جو خیر خواہی کرتا ہے، جو ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، جو ان کے لیے احسار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔